بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی قولی، بدنی اور مالی عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، جو اکیلا تنہا ہے، تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، کائنات میں تصرف کا اسی کا حق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو لا تعداد انعامات اور احسانات عطا کیے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر انسان اللہ رب العالمین کے احسانات، اللہ رب العالمین کے اکرامات، اللہ رب العالمین کے انعامات کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، لا تحصوها، تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان اللہ رب العالمین کی لا تعداد نعمتوں کو شمار میں لا نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم تمام سامعین کو سب سے پہلے دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. نعمت اسلام اور نعمت ایمان کے لیے کتنے انسان آج بھی ایسے ہیں جو اس نعمت کو تلاش کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں،
اس محنت کو پانے کے لیے جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بغیر محنت کے اللہ رب العالمین نے ہم تمام سامعین اور سامعات کو نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو نعمت صحت عطا فرمائی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں اور اس نعمت کے لیے ترس رہے ہیں کہ کاش زندگی میں مجھے بھی نعمت صحت دوبارہ میسر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے نعمت اسلام اور نعمت صحت کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کو نعمت امن بھی دیا ہے۔ ہم سب بڑی آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں۔ اس دار فانی میں کتنے انسان ایسے ہیں، اس سرزمین ہند پر رہنے والے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ہمیشہ خوف کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ نہ جانے کب کیا آرڈر نافذ ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ہم تمام انسانوں پر لاتعداد انعامات اور احسانات ہیں۔ ان انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹہ انسان اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا رہے، تب بھی ایک انسان ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جس انسان پر جتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اس انسان پر اتنا ہی بڑا تقاضا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے، وہ انعامات اللہ رب العالمین نے کسی اور انسان، کسی اور مخلوق پر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا، سب سے آخری نبی، وہیں سید الاولین والآخرین بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان سے آخری انسان تک آنے والے انسانیت کے سردار اور لیڈر ہیں۔ جتنے بڑے احسانات ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر، راتوں کو بیدار ہو کر اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم اور سوجن آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حق تو یہ ہے کہ ان انعامات کے بعد انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، لیکن انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان شکریہ کے بجائے ناقدری زیادہ کرتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندے کے بجائے ناشکرہ بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناقدرہ ہے، یہ انسان اپنے کھلانے اور پلانے والے کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے اتنے زیادہ بندے ہیں لیکن ان بندوں میں تھوڑے ہی بندے ایسے ہیں الشکور، جو شکریہ کا حق ادا کرتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں چاروں جانب سے انسان اللہ کے انعامات کو لے رہا ہے۔ سانس اللہ کا بیش قیمتی تحفہ ہے، اس کو حاصل تو کر رہا ہے، لیکن ہم سب کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے انعامات کے باوجود ان کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان، ہر ایک ماں اور بہن،
ہر ایک عورت اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب اللہ رب العالمین کی ناشکری پر ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم سب جس اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ شکریہ، اس میں 5 چیزیں ہونی ضروری ہے کہ ہم حقیقت میں شکر گزار بندے بن جائیں۔ پہلی چیز کہ جس نے دیا ہے اس کے سامنے جھک جائے، عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری اہم چیز شکریہ کے لیے کہ جس ذات نے انعام کیا ہے اس سے بے پناہ محبت کی جائے۔ تیسری اہم چیز جو اللہ نے دیا ہے اس نعمت کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ تو نے صحت دی ہے، اے اللہ تو نے نعمت اسلام سے نوازا ہے، اے اللہ تو نے نعمت مال سے نوازا ہے، اعتراف اور اقرار کرتا رہے۔ چوتھی اہم چیز جس نے دیا ہے اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہے، حمد و ثنا کہتا رہے ہر مرتبہ، الحمدللہ علی ذالک، کہ اس نعمت پر اے اللہ میں تیرا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ پانچویں اہم چیز یہ ہے شکر گزاری کے لیے جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کرے جہاں منعم اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جب تک ایک مسلمان کی زندگی میں یہ 5 چیزیں نہیں آ پاتی ہے، مسلمان حقیقت میں شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک چیز میں کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت پائی جاتی ہے تو انسان اللہ رب العالمین کا ناقدرہ ہے، اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بندہ ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ناقدری کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ جو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احسانات ہے، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کس قدر اللہ رب العالمین کی ناقدری، اللہ کے احسانات کے ساتھ احسان فراموشی کی جا رہی ہے۔ اللہ کھلانے والا، اللہ ہی پلانے والا ہے، اللہ ہی ہاتھ کو دینے والا، اس جسم کو دینے والی ذات اللہ کی، مال دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اقرار سب کچھ ہے، لیکن کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ پیشانی اللہ کی دی ہوئی اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں چاہے وہ 11ویں ہو یا اس کے علاوہ شرکیہ بدعتی جتنے تہوار ہیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو شرک اور بدعات میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی ناقدری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو نعمت اسلام دیا ہے، لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو نعمت اسلام کی قدر معلوم نہیں ہے۔ یہ نعمت اسلام اللہ کے دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے آج دنیا میں لاکھوں اربوں خرچ کیے جا رہے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں نعمت اسلام آ جائے، لیکن مسلمان اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور امن تلاش کر رہا ہے، کہیں اور ہدایت کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نعمت قرآن دیا ہے، یہ دنیا کا سب سے عظیم معجزہ ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ حقیقت میں شفا دینے والی کتاب ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس کتاب کے ساتھ کس قدر ناقدری کر رہی ہے، اس کتاب کے ساتھ کس قدر ناشکریہ والے رویے کو اپنا رہی ہے۔ ہم میں سے اکثریت کا عالم یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے کافی دور ہے، اللہ کے دیے ہوئے نسخے سے کافی دور ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں رمضان کے علاوہ اس اللہ کے کلام کو چھوتے تک نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اس قرآن سے اعراض ہے، یہ حقیقت میں اس قرآن کی ناقدری ہے جو ہم سب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نعمت صحت عطا فرمائی، کتنے مسلمان ایسے ہیں اللہ ہفتے میں صحت دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، کھانا اور پینا دے رہا ہے، لیکن اکثر مسلمان ایسے ہیں جو ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اس خالق کائنات، اس رازق کے مالک ارض و سما کے سامنے صرف ایک مرتبہ ہفتے میں جھکتا ہے۔ یہ کون سا قدر ہے؟
یہ کون سا شکریہ ہے کہ کھاتے ہفتے بھر ہے، صحت ہفتے بھر میں لیتے ہیں، سانس ہفتے بھر لے رہے ہیں، لیکن اسی رازق کا گن گانے کے بجائے کسی اور کا گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو سب کچھ دیا ہے، لیکن ناقدری اس قدر ہے، عبادتوں میں سستی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو فرائض ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نفلی عبادتیں ہیں، اس میں آج مسلمانوں کی اکثریت سستی کر رہی ہے۔ یہ سستی بھی ناقدری ہے، یہ سستی بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے کہ بندے کو سب کچھ دیا گیا ہے لیکن وہ سستی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ناقدری یہ ہے کہ اللہ نے جو انعام دیا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو صحت دی ہے، اللہ کی معصیت میں اس صحت کو لگایا جائے، اللہ کی نافرمانی میں اس مال کو لگایا جائے۔ مسلمانوں کی اکثریت شادی اور بیاہ میں، مسلمانوں کی اکثریت رنج اور غم میں اپنے مال کو شیطان کے راستے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے انعام کی ناقدری ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اس مال کو حاصل کرنے کے بعد شادیوں میں ناچ گانے پر صرف کر رہے ہیں، شادیوں میں غیر شرعی رسم و رواج پر اس مال کو لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے مال کی ناقدری ہے کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ ہی کی نافرمانی میں اس مال کو صرف کیا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے مال کی ناقدری ہے۔ اسی طریقے سے کتنے مسلمان ایسے ہیں اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا، اللہ نے صحت دی، اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے طاقت کی وجہ سے ہے، یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، میرے اسکلز کی وجہ سے ہے، میری تعلیم کی وجہ سے آج میرے پاس بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، آج میرے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں۔ یہ بھی ناقدری ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات کو بجائے اپنی جانب منسوب کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ مال، یہ دکانیں، یہ تجارت میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کیا ہے، میری ڈگریوں کی وجہ سے ہے۔ یہی قارون کا شیوا تھا کہ جب قارون سے یہ کہا گیا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تجھے خزانہ دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس قارون نے یہی جواب دیا تھا یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میں علم کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس اسکلز ہے، اس وجہ سے آج میرے پاس مال و دولت ہے۔ آپ سے زیادہ کتنے ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرنے والے، آپ سے زیادہ وقت لگانے والے، آپ سے زیادہ ہنر مند ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے زیادہ نہیں دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رزق اللہ رب العالمین کا بیش قیمتی تحفہ ہے۔ اسی طریقے سے ناشکری کی ایک مثال یہ ہے اللہ رب العالمین نے صحت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہاتھ میں طاقت دیا ہے، انسان اس ہاتھ کی قوت کو، جسم کی قوت کو اللہ کے بندوں پر ظلم کر کے گزارتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرستی دی ہے، اس جسم سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صحت کی ناقدری ہے کہ اللہ نے صحت سے نوازا ہے، اس صحت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے غریبوں کو دبایا جائے، اس مال کے ذریعے سے کمزوروں کو دبایا جائے، یہ حقیقت میں مال کی ناقدری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی کی روزی کے ذریعے سے اللہ ہی کے بندوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ناقدری ہے، اللہ رب العالمین کے احسانات کے ساتھ غلط رویہ ہے۔ اسی طریقے سے ناقدری اور ناشکری کی ایک مثال یہ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ کو ہنر مند بنایا ہے، لیکن اس ہنر کی وجہ سے، اس صحت کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے، اس برادری کی وجہ سے آپ کسی مسلمان یا کسی انسان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعام کی ناقدری ہے۔ غرض یہ کہ ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی ناقدری میں گزر رہی ہے، اللہ کے احسانات کے تلے
میں دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دن اور رات اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ ناشکری کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعامات کی ناقدری ہم اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت دنیا میں ایسے لوگوں پر نظر رکھتی ہے جو اسٹیٹس میں ہم سے اوپر ہے، جو مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہے، جو صحت و عافیت میں ہم سے اوپر ہے۔ آج انہیں دیکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے مال کیوں نہیں دیا، فلاں کے پاس زیادہ مال ہے، اللہ نے فلاں کو صحت سے نوازا ہے، طاقت سے نوازا ہے، میرے پاس طاقت کیوں نہیں ہے، میرے پاس صحت کیوں نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ دنیا کے تعلق سے ان لوگوں پر نظر رکھیں جو ہم سے کمتر ہیں، کمزور ہیں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، کہ چاہیے کہ اس انسان پر نظر رکھیں جو آپ سے کمزور ہے، جو آپ سے کمتر ہے، تب جا کر کے آپ اور ہم حقیقت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ جس کی وجہ سے آج ہم اللہ رب العالمین کے انعامات کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال اور صحت کی ناشکری کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے سامنے صرف دنیا ہی دنیا گھوم رہی ہے۔ جس انسان کا مطمع نظر دنیا ہی دنیا ہو، جس کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے، جس کا کھانا اور پینا دنیا کے لیے، یعنی صرف اسے دنیا چاہیے، جیسے کافر ہیں، جیسے مشرک ہیں، جیسے منافقین ہیں، ان کے یہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس لیے وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن مسلمان دنیا دار نہیں، مسلمان فکر آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت فکر آخرت کے بجائے فکر دنیا کے غم میں پگھلتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے غم کی وجہ سے آج اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ناقدری کر رہی ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا حق ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے انعامات کی ناقدری کیوں ہو رہی ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے فلاں کام نہ کرنا ورنہ صحت بگڑ جائے گی، فلاں کام کرو گے دکان بند کر کے اگر اللہ کا حق ادا کرنے آؤ گے کتنے ایسے آپ کے پاس آئیں گے جو خریدار ہیں واپس چلے جائیں گے، دوسری دکانوں کے پاس جائیں گے۔ اس طریقے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ رزق کی وجہ سے رازق کو بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے انعامات کی ناقدری ہے۔ شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے کبھی انسان اپنی خواہشات کے چکر میں پڑ کر اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، خواہشات کا غلام بن کر اللہ رب العالمین کے انعامات کی ناقدری کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین کی ناقدری کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں جو احسان کرنے والے ہیں ان کے احسانات کو جلدی بھول جاتے ہیں، ہم اپنے محسنین کو یاد نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے ماں باپ کا ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں، لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے والدین ہوں یا اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، آج ہماری زندگی میں ان کا احساس نہیں ہے۔ یہ کتنے بڑے محسن ہیں جو ہمارے بچپنے میں ہم پر احسان کر رہے تھے، جوانی کے عالم میں ہم پر احسان کر رہے تھے، اور جب بیمار ہوتے تھے تو ان کے کتنے بڑے بڑے احسانات تھے۔ آج ہم سب ان کے احسانات کو بھول کر بلکہ انہیں ہی ستاتے ہیں، انہیں ہی پریشان کرتے ہیں۔ یہ احسان فراموشی ہے۔ ایسا انسان جو والدین کے احسانات کو مانتا نہیں ہے، والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، یہ حقیقت میں بڑا ناشکر انسان ہے۔
کہ اللہ کا حق کبھی انسان ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو حقیقت میں لوگوں کے احسانات کو بھول جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے احسانات کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو لوگوں کے احسانات کو بھول کر لوگوں کی ناقدری کرتا ہے، انسانوں کی ناقدری کرتا ہے، ایسا کبھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم پر جس قدر احسانات ہے، والدین کے احسانات ہے، بڑے بھائیوں کے احسانات ہے، یا بہنوں کے احسانات ہے، یا رشتہ داروں کے احسانات ہے، یا کسی اور کے احسانات ہے، ہم اپنے محسنین کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پڑھنے والے طالب علم چھاتروں پر کس قدر احسانات ٹیچرز کا ہوتا ہے، معلمین کا ہوتا ہے، اساتذہ کا ہوتا ہے۔ آج بڑے ہونے کے بعد ہم انہیں ہی اساتذہ کو بھول جاتے ہیں، انہیں ٹیچرز کو فراموش کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہے کہ کچھ ہمیں لکھنا اور پڑھنا آ گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس دنیا میں جتنے محسنین ہیں ان کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خاص طور سے جب ان ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بار بار کہتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب ان ہاتھوں کو اٹھائیں، جن کے احسانات ہیں اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں، دعائیں عافیت کرتے رہیں، یہ ان محسنین کا سب سے بڑا احسان ہوگا کہ ہم اور آپ ان کے احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم سب اللہ رب العالمین کے ناقدر اس لیے ہیں کہ آج ہم نے دنیا والوں کی ناقدری کی ہے، دنیا والوں کے احسانات کو بھلا دیا ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ناشکری کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، صحت کو، نعمت کو، امن کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے اور اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں کو غلط جگہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے قدم کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اللہ کے دی ہوئی آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کان اور زبان کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، یہ ناقدری ہے۔ اور اس ناقدری کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے، اور وہ انجام دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا ہے اور آخرت میں بھی اس ناقدری اور ناشکری کا انجام انتہائی بھیانک ہے، خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے افراد کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے قارون کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الکہف میں باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا، سورۃ القلم میں باغ والوں کا قصہ نقل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنی اسرائیل کے آدمیوں کا قصہ نقل فرمایا کہ جو ایک ابرص تھا یعنی برص کی بیماری میں، سفیدی میں مبتلا ہو چکا تھا، ایک گنجا تھا جس کے بال نہیں تھے، اور ایک نابینا اور اندھا تھا جو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اللہ نے انہیں آزمایا اور اس کے بعد اللہ نے سب کو مال بھی عطا فرمایا، صحت اور تندرستی دی، لیکن بعد میں وہی فرشتہ آزمائش کے لیے آتا ہے اور 2 بھول جاتے ہیں، لیکن نابینا اقرار کر لیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا ہے، اللہ کے واسطے سے سوال کیا گیا ہے، آپ جتنا چاہیں ان بکریوں میں سے لے جا سکتے ہیں۔ فرشتے نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول اور قاصد ہوں، میں سے تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا، تو کامیاب ہو چکا ہے، تمہارے دونوں دوست ناکام ہو چکا ہے، اس لیے واپس اللہ نے انعامات کو چھین لیا۔ تو ایک انسان اللہ کے دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے احساس کو جب فراموش کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو جب انسان اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی ناقدری کرو گے، مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ناقدری کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں تباہی اور بربادی حصے میں آنے والی ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین ناقدری کے بعد، احسان فراموشی کے بعد اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور اس نعمت کے بجائے اللہ اسے زحمت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قوم سبا کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور کئی اللہ رب العالمین نے واقعات کے بعد فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے انہیں اطمینان عطا فرمایا، اللہ نے انہیں روزی عطا فرمائی۔ دو اہم چیزیں اللہ کی جانب سے دی گئی تھی، لیکن قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس روزی کو ٹھکرا دیا، اللہ سے بیجا سوالات کیے، اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اطمینان کو خوف میں بدل دیا۔ ہمیشہ ڈر کر رہا کرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، کہیں دشمن کا خوف ہے، کہیں جانوروں کا خوف ہے، کہیں قانون کا خوف ہے، خوف کے سائے تلے زندگی گزار رہے تھے۔ خوف کے بعد اللہ رب العالمین نے لباس الجوع، اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک مری میں مبتلا فرما دیا۔ آج مسلمان، خاص طور سے جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں، خاص طور سے ہم مکرانہ والے، اگر ہم اور آپ دیکھیں، اللہ نے دونوں قسم کے انعامات ہم پر کیے تھے۔ اطمینان کی زندگی ہمیشہ گزار رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے روزی کے لیے خزانے عطا فرمائے تھے، لیکن جس دن سے ہم نے اللہ رب العالمین کے ان انعامات کی ناقدری کی ہے، آج ہمیشہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کھانوں کے تعلق سے خوف ہے، ہمیشہ قانون کا خوف لگا ہوا ہے، نہ جانے کون سا قانون ہمارے اوپر آ جائے، اور اللہ رب العالمین نے ظالموں کو مسلط کر کے ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور بھوک مری کی سزا اس طریقے سے بھگت رہے ہیں کہ چاہے جن کے پاس کھان ہے، گودام ہے، باڑے ہیں، سب رو رہے ہیں کہ آج بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے، اپنے چرم سیما کو چھو رہی ہے۔ آج حالات کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بستی والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، اللہ نے دو چیزیں مسلط کر دی، ہمیشہ ڈر کا ماحول رہتا تھا، اور اسی طریقے سے بھوکمری اللہ رب العالمین نے مسلط کر دی۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے انعامات کی ناقدری کرتا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے ناچ گانے میں صرف کر رہا ہے، اسے لوگوں کو ستانے میں صرف کر رہا ہے، اللہ کی صحت کو اللہ کے بندوں پر ظلم کر کے خرچ کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جہاں شکریہ کے بعد انعامات کو بڑھاتا ہے، روزی کو بڑھا دیتا ہے، وہی انعامات کے بعد اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ رب العالمین کے احسان فراموشی کرو گے، اللہ کی دی ہوئی روزی کی ناقدری کرو گے، اگر تم نے اللہ رب العالمین کی ناقدری کی، نہ شکرے بندے بن کر زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا ہولناک ہے، بڑا خطرناک ہے، جس عذاب کی شکلیں آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے سننے والے چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھے اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ ایک بیمار بھی ہے تو اسے بھی ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ کم سے کم اللہ نے نعمت صحت دی ہے، جس کے ذریعے سے میں بول پا رہا ہوں، میں دیکھ پا رہا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس یہ صحت بھی نہیں، جن کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، ان کی قوت کو بھی اللہ نے چھین لیا ہے، سلب کر لیا ہے۔ جب انسان نیچے والوں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو حقیقی شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج خاص طور سے جہاں مرد حضرات اللہ رب العالمین کی ناقدری کر رہے ہیں، مردوں سے زیادہ آج یہ ناقدری احسان فراموشی خواتین میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر فرمایا کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے جہنم میں زیادہ ہوگی، آگ میں جلنے والی زیادہ ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر نہیں کریں گی، بیویاں اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گی۔ مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، یاد رکھیں صرف مردوں کے لیے شکریہ نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کے حقوق عورتوں پر بھی نافذ ہوتے ہیں۔
اس لیے جہاں مرد حضرات پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حقوق اور دنیا میں جتنے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرتے رہے، وہی خواتین بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، اس حق کو ہمیشہ یاد رکھے، اور بھائیوں کے اور آس پاس میں رہنے والے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتے رہے، تاکہ اس دنیا سے جائے تو شکر گزار بندہ بن کر ہم سب جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین آج تک ہم سے ناقدری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین آج تک ہم نے ناشکری پر ناشکری کیا ہے، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ان تمام خطاؤں کو اے اللہ تو معاف فرما دے۔ ہم سب کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں لطپت ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو غفور و غفار ہے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات کو اے اللہ تو انعامات میں تبدیل فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے جائے تو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری و ساری ہو سکے۔ ہمارے دوست ہمارے بھائی جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، آمین۔ ان اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب